السلام علیکم فرینڈس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل لفظ سفر پر۔ تو آج ہم اپنے چینل پہ ایک نئے ناول کا آغاز کرنے لگے ہیں، اور وہ ناول ہے آپ کی مشہور، معروف اور پسندیدہ ناول نگار نمرہ احمد کا۔ تو جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، نمرہ احمد جو ہے وہ بہت ہی سنجیدہ اور بہت ہی اچھے ناول لکھتی ہیں، جو عام رومانوی ناول سے ذرا کچھ ہٹ کر ہوتے ہیں۔ لیکن یہ ناول جو آج ہم جس کی شروعات کرنے لگے ہیں، جس کا نام ہے مالا، تو یہ اپنی انفرادیت میں کچھ اور ہی مقام رکھتا ہے۔ یہ ذرا منفرد اور ذرا ہٹ کے ہے۔ ایک تو اس میں یہ کہ بہت سی ہی نمرہ احمد نے بڑے جو عام حالات اور عام زندگی کے حقائق ہیں ان کو سامنے رکھا ہے بڑے خوبصورت انداز میں۔ اور دوسرا یہ اس میں ان منفرد بات یہ ہے کہ اس میں نمرہ احمد نے کالے جادو کے جو اثرات ہیں ہماری زندگیوں پر، اسے بڑے ایک تفصیل سے بیان کیا ہے اور بڑے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے۔ تو جو ہماری ناول کی ہیروئن ہیں، تو وہ ایک اچھی اور بڑی پرکشش شخصیت کی مالک ہیں۔ تو چلیں پھر اب میں اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کرتی، اب ہم اس کو پڑھیں، ورنہ سارا جو ہے وہ ہمارا سسپینس خراب ہو جائے گا۔ تو چلیں چلتے ہیں ہم اپنے ناول کی طرف۔ مالا، ایپیسوڈ نمبر 1۔ بس ایک کار کریش، کسی مرض کی تشخیص، ایک غیر متوقع فون کال، کوئی نیا دریافت شدہ عشق یا ایک ٹوٹا ہوا دل، بس اتنی سی دیر لگتی ہے ہمیں ایک بالکل مختلف انسان بننے میں۔ کتنی خوبصورت سی نزاکت بھری ہے ہمارے اندر کہ یہ سب چیزیں بس ایک پل میں بدل ڈالتی ہیں اس حقیقت کو کہ ہم کون ہیں۔ تاریخ تھی 5 اپریل، شہر تھا اسلام آباد کا، اور وقت تھا صبح 8 بجے کا۔ ہماری کہانی ایک غیر متوقع فون کال سے شروع ہوتی ہے جو اس صبح کیف جمال کو موصول ہوئی تھی۔ کیف ان دنوں ہر روز بے روزگار اور ناکام انٹرپرینیور کی طرح دن چڑھے تک سویا کرتا تھا، اور دوپہر سے فجر تک کام کی تلاش میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا کرتا تھا۔ اس وقت بھی وہ گہری نیند میں تھا جب گھنٹی بجی۔ اس نے سوئے ہوئے دماغ کے ساتھ فون کال سے کان سے لگایا۔ نمبر خیر شناسا تھا اور آواز خوش۔ کوئی ادھیڑ عمر مرد تھا جو اسے بتا رہا تھا کہ اس کا باس جو حال ہی میں برطانیہ سے آیا ہے اس سے ملنا چاہتا ہے۔ اس کے پاس کیف کے لیے ایک جاب آفر ہے۔ کون ہے آپ کے باس؟ وہ جمائی روکتے ہوئے اٹھ بیٹھا، آنکھیں مسلی، وقت دیکھا۔ ماہر فرید۔ مگر میں کسی ماہر فرید کو نہیں جانتا۔ جان جاؤ گے۔ ادھیڑ عمر آدمی نے کال کاٹ دی۔ قریباً 1.5 گھنٹے بعد کیف اوبر میں سوار اس لوکیشن کی طرف جا رہا تھا جو اس نامعلوم شخص نے بھیجی تھی۔ راستے میں اس نے گوگل کا سہارا لے کر ماہر فرید کو کھوجنا چاہا۔ ویسے تو بہت سے لوگ تھے اس نام کے، لیکن انگلینڈ سے تعلق رکھنے والا ماہر فرید اسے ایک ہی ملا۔ اس کا کوئی سوشل میڈیا اکاؤنٹ نہیں تھا، بس ایک فیس بک گروپ میں پر اس کا تذکرہ نظر آیا جو کہ اس کی کاؤنٹی کے چند رہائشیوں کے کمنٹس کی شکل میں تھا۔ کیف دلچسپی سے پڑھے گیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ ماہر فرید کسی معروف کاروباری شخصیت کا بیٹا تھا اور اس کا کوئی ذہنی عارضہ لاحق ہو گیا تھا۔ چند برس قبل اس کے اپنے ماں باپ نے اسے ذہنی امراض کے ایک انسٹیٹیوشن میں داخل کروا دیا تھا۔ وہ ایک مدت وہاں زیر علاج رہا تھا، یہاں تک کہ پڑھ کے کیف کا دل عجیب سا ہونے لگا۔ لیکن اگلی معلومات زیادہ چونکا دینے والی تھیں۔ کسی نے گوسپ کے انداز میں لکھا تھا کہ جن دنوں ماہر زیر علاج تھا، اس کے باپ نے ماہر کو اپنی جائیداد سے بے دخل کرنے کا اعلان کر دیا تھا اور وہ سب کچھ اپنی بیٹی کے نام چھوڑنا چاہتے تھے۔ ابھی وصیت کو قانونی شکل نہیں دی گئی تھی جب ایک کار کریش میں اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ ان کے وفات کے بعد ماہر کی ماں اور بہن ملک چھوڑ کر چلے گئے، اور جانے کیسے لیکن ماہر فرید کے ڈاکٹرز نے اسے کلیئر قرار دے کر ڈسچارج کر دیا۔ یوں وہ واپس اپنے گھر آ گیا، اور یقیناً اب وہ اپنے ماں باپ کی تمام اثاثوں کا مالک تھا۔ یہ خبر 2 برس پرانی تھی۔ کیف نے مزید سرچ کرنا چاہا، لیکن اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر اس شخص کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ہوٹل آ چکا تھا، یہی ملاقات طے کی گئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے کیف جمال کا دل چاہا کہ وہ وہاں سے پلٹ جائے، لیکن کیا معلوم یہ کوئی اور ماہر فرید ہو۔ ایک دفعہ ملنے میں کیا حرج ہے۔
چند منٹ بعد وہ لفٹ میں سوار تھا جو اسے چوتھے فلور کی طرف لے کر جا رہی تھی۔ شاید مجھے بہتر حلیے میں آنا چاہیے تھا۔ لفٹ کے قد آور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے سوچا۔ کیف ایک خوش شکل نوجوان تھا، البتہ اس کا حلیہ بے پرواہ سا تھا۔ ماتھے پہ بکھرے بال، بڑھی ہوئی شیو، جینز کے نیچے سفید جوگرز جو مٹیالے ہو چکے تھے، پوری آستین کی چیک والی شرٹ جس کے بٹن کھلے تھے اور نیچے پہنی سفید شرٹ جھلکتی ہوئی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیر کر انہیں درست کرنا چاہا لیکن کوئی فائدہ نہ تھا۔ چوتھے فلور پر وہ لفٹ سے نکلا تو سامنے مرمری راہداری تھی، فاصلے فاصلے پر کمروں کے دروازے تھے۔ کیف نے گردن اٹھا کے ہوٹل کی شان و شوکت کو دیکھا۔ یہاں رہائش پذیر انسان کو اس سے کیا کام ہو سکتا تھا؟ کیف جمال ایک ناکام انٹرپرینیور ہونے کے علاوہ ایک ایونٹ فوٹوگرافر بھی تھا جس کو لوگ عموماً انسٹاگرام یا فیس بک کے ذریعے ہائر کیا کرتے تھے۔ اس جیسے اس شہر میں سینکڑوں دوسرے فوٹوگرافرز بھی تھے، پھر ماہر فرید نے اسے ہی کیوں بلایا؟ کمرے کا دروازہ ایک ادھیڑ عمر شخص نے کھولا۔ وہ بادامی رنگ کے سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کے بال اتنے سفید تھے کہ سلور لگتے تھے۔ اس نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ سر سے پیر تک کیف کا جائزہ لیا، پھر خوش آمدید کہہ کر راستہ چھوڑ دیا۔ وہ آواز سے پہچان گیا، یہ وہی شخص تھا جس نے اسے کال کی تھی، ماہر فرید کا مینیجر۔ کیف تیز ہوتی دھڑکن کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ سویٹ کافی وسیع اور شاندار تھا، سارے میں لیونڈر اور موتیے کی خوشبو پھیلی تھی۔ دیوار گیر کھڑکی کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور باہر روشنی پھیلی نظر آ رہی تھی۔ کھڑکی کے آگے رکھے بڑے صوفے پر ایک آدمی ٹانگ پر ٹانگ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے کیف کو اندر آتے دیکھ رہا تھا۔ گرے پینٹ اور سفید شرٹ پر چارکول ویسٹ پہنے وہ ایک بازو صوفے کی پشت پر پھیلائے، پیچھے سے آتی روشنی میں اس کے کف لنکس چمک رہے تھے۔ وہ اس کی توقع سے زیادہ جوان اور وجیح تھا، کلین شیو چہرہ، جیل سے سیٹ بال اور پرکشش آنکھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی کیف کا دل مرعوبیت سے بھر گیا۔ اس نے جس طرح کے شخص کا خاکہ ذہن میں بنایا تھا، یہ آدمی اس سے کہیں مختلف اور شاندار تھا۔ آؤ کیف، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ بے تکلفی سے مسکرا کر ماہر فرید نے خالی صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹانگ پہ ٹانگ جما کے بیٹھنے سے ماہر کا ایک بوٹ فضا میں تھا۔ اس بوٹ کی سیاہ چمکیلی سطح پہ کیف کا عکس نظر آ رہا تھا۔ آپ یقیناً ماہر فرید ہیں، وہ سنجیدگی سے کہتے ہوئے بیٹھا۔ دونوں کے درمیان شیشے کی میز تھی جس پر لیدر کور والی بھوری ڈائری رکھی تھی۔ کچھ تھا اس کمرے کی فضا میں جو اعصاب پر سوار ہوتا تھا۔ لیونڈر اور موتیے کی خوشبو اب محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ خاموش کمرے میں واحد آواز ماہر فرید کے ناخنوں سے آ رہی تھی جنہیں وہ صوفے کے ہاتھ سے عادتاً رگڑ رہا تھا۔ کیف نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس شخص کی امارت اور وجاہت کے روب میں نہیں آئے گا۔ کھنکار کے پوچھا، آپ مجھ سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے تھے؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھنے لگا۔ میں ایک فوٹوگرافر ہوں اور لوگ مجھے بھی فوٹوگرافی کے لیے ہی بلاتے ہیں، اس نے سادگی سے جواب دیا۔ ماہر نے صوفے کی پشت سے بازو ہٹایا اور دونوں ہاتھ باہم پھنسا لیے۔ نظریں ہنوز اس کی آنکھوں پہ جمی تھیں۔ صرف فوٹوگرافر؟ اس نے دائیں سے بائیں گردن ہلائی۔ تم ایک انٹرپرینیور بھی ہو، ناکام انٹرپرینیور۔ تم نے اپنا بزنس شروع کیا تھا، بلکہ ایک نہیں، تم نے بہت سے کام شروع کر کے چھوڑے ہیں، بہت سی نوکریاں بھی کی ہیں۔ کیف نے چونک کر اسے دیکھا، پھر مینیجر کو۔ یہ بات غیر متوقع تھی۔ اس کے ابرو اکٹھے ہوئے۔ آپ میرے بارے میں اتنا کیسے جانتے ہیں؟ زیادہ نہیں جانتا۔ ماہر پیچھے کو ہوا اور کندھے بے پرواہی سے اچکائے۔ ناخن پھر سے صوفے کے ہتھے سے رگڑنے لگا۔ بس اتنا معلوم ہے کہ تمہارا آخری کاروبار نہ صرف ناکام ہوا بلکہ اس نے تمہیں بہت سے قرضوں میں ڈبو دیا ہے۔ اب حال یہ ہے تمہارا کیف کہ جن لوگوں کے پیسے تم نے ڈبوئے تھے وہ تمہاری جان کو آئے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تمہاری بہن کا شوہر بھی ہے۔ تمہاری فیملی لائف اس بات سے کتنی متاثر ہو رہی ہوگی میں سمجھ سکتا ہوں۔ کیف کے ماتھے پہ شکن پڑی جس کے سارے اعصاب تن گئے۔ آپ لوگ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے باری باری ان دونوں کو دیکھا۔ میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔
ماہر فرید اس کی آنکھوں میں جھانک کے مسکرایا۔ اسے انٹرنیٹ پہ پڑھی باتیں یاد آئیں۔ کیا یہ کسی سائیکوپیتھ کی آنکھیں تھیں؟ کیسے؟ وہ پوچھنا چاہتا تھا کیوں، لیکن منہ سے کیسے پھسل گیا۔ کیا وہ مدد کے لیے اتنا بے تاب تھا؟ میرے پاس تمہارے لیے ایک جاب ہے۔ کیف کے اندر کسی نے سرگوشی کی۔ ابھی بھی وقت ہے، یہاں سے بھاگ جاؤ کیف، ورنہ تم کسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ لیکن وہ نہیں بھاگ سکا۔ مجبوریوں نے اس کے قدم زنجیر کر رکھے تھے۔ اسے اس پراسرار شخص کی آفر سننی ہی تھی۔ اگر تم چند ماہ تک میرے لیے کام کرو تو میں تمہارے سارے قرضے بھی اتروا دوں گا، اور اگر تم دوبارہ کوئی کاروبار کرنا چاہو تو اس کو سیٹ کرنے میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ یہ میرے لیے کچھ مشکل نہیں، اتنا تم میرے بارے میں جان ہی چکے ہوگے۔ اس کے لہجے کی ہمدردی بھی کیف کو مصنوعی لگی۔ کچھ ناقابل اعتبار سا تھا اس شخص کے بارے میں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ ماہر فرید کے چہرے پر بھرپور مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے گہری سانس باہر کو خارج کی۔ بالآخر اس نے میز پہ رکھی بھورے لیدر کور کی ڈائری اٹھائی، 2 انگلیوں سے ڈائری کے اندر سے ایک تصویر نکالی اور سامنے رکھی۔ کیف نے نظریں جھکا کے دیکھی۔ وہ ایک لڑکی کی تصویر تھی، چہرے کا کلوز اپ۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں سبز تھیں اور بھورے بال ڈھیلے جوڑے میں بندھے تھے۔ وہ ایک بے داغ شفاف سا چہرہ تھا۔ ایسے چہرے انسان ہر روز نہیں دیکھتا۔ تم اس لڑکی کو جانتے ہو؟ کیف نے نفی میں گردن ہلائی۔ یہ تمہاری کزن صفوہ کی دوست ہے۔ اوکے۔ کیف نے الجھ کے اسے دیکھا۔ صفوہ اس کی امیر سیکنڈ کزن تھی۔ مہینوں بعد اس سے ملاقات ہوا کرتی، اور اس میں بھی صفوہ اس کو اسٹیبلش ہونے کے لیکچرز ہی دیتی رہتی۔ تنگ آ کے اس نے صفوہ کی فیملی سے ہی ملنا چھوڑ رکھا تھا۔ صفورہ نے اپنی اس دوست کو 3 دفعہ سیکیورٹی گارڈز رکھوا کے دیے ہیں، لیکن اس لڑکی کے پاس زیادہ دن تک کوئی گارڈ نہیں ٹکتا۔ پچھلے ہفتے اس نے پھر سے صفورہ سے کوئی قابل بھروسہ گارڈ ڈھونڈنے کے لیے کہا ہے۔ سفید بالوں والا مینیجر اس دوران باری باری ان دونوں کو دیکھ رہا تھا، جیسے ٹینس کے میچ میں گیند کا نظروں سے تعاقب کر رہا ہو۔ اوکے، کیف ابھی تک نہیں سمجھ پایا تھا۔ تم اپنی کزن صفورہ سے کہو گے کہ وہ اس لڑکی سے تمہاری سفارش کرے اور تمہیں اس کے پاس گارڈ کی جاب دلوا دے۔ ویسے بھی تم نے چند برس پہلے ایک سیکیورٹی کمپنی میں 2 ماہ کے لیے کام کیا تھا۔ تمہارے پاس تجربہ بھی ہے اور تمہیں ضرورت بھی ہے۔ مجھے امید ہے صفورہ تمہیں انکار نہیں کرے گی۔ تصویر رکھی اور مسکرا کے کندھے اچکائے۔ بس اتنا سا کام ہے۔ بالآخر معاملہ کیف کی سمجھ میں آنے لگا۔ آپ چاہتے ہیں کہ میں صفورہ کی دوست کا گارڈ بن جاؤں، اس کا اعتماد حاصل کروں، مگر کیوں؟ ماہر فرید کی مسکراہٹ غائب ہوئی، چہرے پر سختی در آئی۔ ایسے کاموں میں کیوں نہیں پوچھتے، قیمت کی بات کرو۔ آبرو اٹھا کر سرد لہجے میں تنبیہ کی۔ چند لمحے کے لیے سٹنگ روم میں سناٹا سا چھا گیا۔ ساری خوشبوئیں مر گئیں۔ اب صرف ایک احساس یرغمالی تھا۔ دیکھیں، وہ قدرے دھیمے لہجے میں بولا، مجھے اتنا تو بتائیں کہ مجھے اس کے پاس جاب کر کے کیا کرنا ہے، میرا مقصد کیا ہوگا؟ میں کوئی برا انسان نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے، میرے مسئلے ہیں، لیکن میں کچھ غلط نہیں کرنا چاہتا۔ ماہر فرید نے بدمزہ ہو کے مینیجر کو دیکھا۔ بہت بولتا ہے یہ۔ مینیجر نے ہلکے سے شانے اچکا دیے، پھر کوٹ کی جیب سے ایک پرچی نکال کر کیف کے سامنے رکھی۔ اس پہ ایک رقم درج تھی۔ کیف نے رقم کے ہندسے پڑھے، پھر صفر گنے، 1 بار 2 بار۔ اس کی آنکھیں تعجب سے پھیلیں، نظریں اٹھا کر تذبذب سے ماہر کو دیکھا۔ بدلے میں آپ کیا چاہتے ہیں؟ اتنے پیسے کوئی نیک کام کرنے کے لیے نہیں دیتا کیف، وہ سپاٹ سے انداز میں بولا۔ کیف نے پرچی پہ درج رقم دوبارہ پڑھی، پھر سر جھکا دیا، اتنا کہ تھوڑی سے سینے کو لگنے لگا۔ کسی لڑکی کا گارڈ بننے کا مطلب ہے سائے کی طرح اس کے ساتھ رہنا، اس پہ نظر رکھنا، اس کو نقصان پہنچانا۔ یہ مجھ سے نہیں ہوگا۔ سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ ماہر فرید کچھ دیر اس کے جھکے سر کو گھورتا رہا، پھر وہ اٹھا اور ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ کیف نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ وہ صوفے کے پیچھے چلا گیا اور کھڑکی کے سامنے چکر کاٹنے لگا، دائیں سے بائیں، پینڈولم کی طرح۔ وہ جیسے کچھ سوچ رہا تھا، پھر قدم روک کے دور بیٹھے کیف کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، نہ مانو میری بات،
پھر کیا کرو گے؟ اس کی آواز میں نرمی تھی، جیسے سمجھا رہا ہوں۔ کاروبار میں نقصان اور قرضوں نے تمہاری سوشل لائف ختم کر کے رکھ دی ہے۔ مرد کا معاشی طور پر اسٹیبلشڈ نہ ہونا اس کی عزت آدھی کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے، لاؤنج لزرڈ بن کر رہ جاتا ہے، گھر سے نہیں نکلتا، اور نکلتا ہے تو ایسے جوتے پہن کے۔ کیف نے چونک کر اپنے جوتوں کو دیکھا۔ سفید جوگرز اب مٹیالے ہو چکے تھے۔ اس نے پیر قدرے پیچھے کیے، لیکن وہ ان کو چھپا نہیں سکتا تھا۔ دوسری طرف میری آفر ہے۔ ماہر فرید واپس اس کے سامنے آ کے بیٹھا۔ میرے لیے صرف 2 ماہ کام کرو، صرف 2 ماہ، اور ساتھ اپنی فوٹوگرافی جاری رکھو اور اپنا نیا بزنس پلان بناؤ۔ 2 ماہ ختم ہوتے ہی میں تمہارا بزنس خود سیٹ کروا دوں گا۔ مارکیٹنگ، نیٹ ورکنگ میری ٹیم سب کر لے گی۔ صرف 2 ماہ۔ وکٹری کی 2 انگلیاں بنا کر دکھائیں۔ آپ اپنا کام کسی سے بھی کروا سکتے ہیں، پھر میں ہی کیوں؟ ماہر فرید پیچھے کو ہوا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ اب کہ وہ بولا تو آواز میں برہمی تھی۔ تم میرا کام کرو گے یا نہیں؟ کیف جمال کا چہرہ ہلکا سا سرخ ہوا۔ اوہ، آپ جلدی میں ہیں؟ اگر میں جا کے صفورہ کو بتا دوں کہ کوئی اس کی دوست کو اسٹالک کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو؟ وہ کیف کو چند ثانیے دیکھتا رہا، پھر ایک دم سے ہنس پڑا اور نفی میں سر ہلایا۔ تم یہ نہیں کرو گے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے تصویر اٹھائی۔ کیف کو تصویر کی پشت نظر آئی۔ وہاں کچھ لکھا تھا، 5 الفاظ۔ آپ کو کیسے معلوم کہ میں یہ نہیں کروں گا؟ وہ متعجب ہوا۔ ماہر فرید نے جواب نہیں دیا۔ اس نے لیدر ڈائری کھولی۔ کیف کی نظریں نیچے کو جھکیں۔ وہ جسے ڈائری سمجھ رہا تھا وہ دراصل فوٹو البم تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کا سانس رک گیا۔ پہلے صفحے پہ اوپر نیچے 2 تصاویر تھیں۔ اوپری تصویر ایک سیاہ بالوں والی لڑکی کی تھی، وہ اس میں مسکرا رہی تھی۔ نچلی تصویر اسی لڑکی کی تھی، لیکن اس کی آنکھیں نیلوں نیل تھیں، پیشانی زخمی تھی اور پلکیں بند تھیں۔ وہ شاید کسی لاش کی تصویر تھی۔ وہ آہستہ آہستہ صفحے پلٹنے لگا۔ ہر صفحے پہ اوپر ایک لڑکی کی زندگی سے بھرپور تصویر ہوتی اور نیچے زخمی یا لاش جیسے تصویریں مختلف لڑکیوں کی تھیں۔ اس نے 6واں صفحہ پلٹا۔ یا تو وہ خالی تھا۔ اس نے اوپری خانے میں سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر ڈال دی۔ نیچے جگہ ابھی خالی تھی۔ کیف اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ اطراف میں ساری خوشبوئیں دم توڑ گئی تھیں۔ اب صرف کافور کی بو تھی جو اندر پھیل رہی تھی۔ ماہر فرید نے کھلی ہوئی البم پرے دھکیل دی اور نظریں اٹھا کے کیف کو دیکھا۔ پھر اس نے 2 فقرے بولے۔ وہ 2 فقرے اس کی ساری گفتگو پہ بھاری تھے۔ کیف جمال نے رکی ہوئی سانس خارج کی۔ پرچی پہ لکھے 0 گنے۔ یہ اس کے قرضے اتارنے کے لیے کافی تھے، اور ان 2 فقروں کے بعد اس کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ صرف 2 ماہ کے لیے وہ یہ کام کر سکتا تھا۔ میں تیار ہوں۔ ماہر فرید مسکرایا۔ گڈ بوائے۔ پھر مینیجر کو اشارہ کیا۔ اس نے جیب سے ایک پھولا ہوا لفافہ نکال کے کیف کے سامنے رکھ دیا۔ یہ کام کے علاوہ ہیں، صرف اس لیے کہ تم نئے جوتے خرید سکو۔ آئندہ کسی ورک میٹنگ پہ ایسے جوتے پہن کے مت آنا۔ نرمی سے تنبیہ کی۔ اب تم جاؤ، مالک تم سے خود رابطہ کر لے گا۔ سفید بالوں والے کی طرف اشارہ کیا۔ کیف نے ایک ملامتی نظر اس پہ ڈالی، پیکٹ اٹھایا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ مجھے اس لڑکے پہ اعتبار نہیں ہے ماہر، اس کے جاتے ہی مالک ناخوشی سے بولا۔ اعتبار تو مجھے تم پہ بھی نہیں ہے، لیکن ہم ساتھ کام کر رہے ہیں نا؟ وہ عام سے لہجے میں کہتے ہوئے اٹھا اور کھڑکی کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دوپہر کی سنہری روشنی سیدھی اس کے چہرے پہ پڑنے لگی۔ ماہر نے آنکھیں بند کر لیں۔ ماہر، مینیجر نے پکارا۔ انتقام کے سفر پہ نکلنے والے کو چاہیے کہ وہ 2 قبریں کھود لے، ایک دشمن کی اور ایک خود اپنی۔ یہ کنفیوشیس نے کہا تھا، اور جانتے ہو اسے کیا چیز قبر تک لے گئی تھی؟ اپنے بیٹوں کی موت کا غم۔ وہ آنکھیں بند کیے کہہ رہا تھا، سرد سی سرگوشی میں، موت سے بڑا کوئی غم نہیں ہے مالک۔ میز پہ البم یوں ہی کھلا رکھا تھا۔ مالک نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا، پھر ہاتھ بڑھا کے 6واں صفحہ پلٹایا تو سبز آنکھوں والی لڑکی کی تصویر کی پشت دکھائی دینے لگی۔ وہاں اردو میں لکھا تھا، حورِ جہاں کی بیٹی کشمالہ۔